السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات لازمی 9 کلاس، سورت کا نام ہے سورۃ الانفال، آیت نمبر 29 سے 37 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے جو مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا، بنا دے گا تمہارے لیے فرقانا، امر فارق یا امتیاز یا ایک علیحدہ چیز، تمہیں جدا کر دے گا، تمہاری ایک علیحدہ پہچان بنا دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، معاف کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح اللہ پاک کی صفت ہے نا غفور الرحیم، تو اسی سے یہ لفظ یغفر لکم، وہ معاف کر دے گا، وہ بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب چال چل رہے تھے کافر جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ وہ جو کافر لوگ تھے، جب وہ چال چل رہے تھے، کیا چال رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا وہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا وہ آپ کو جلا وطن کر دیں، گھر سے نکال دیں اور اپنے علاقے سے نکال دیں، یعنی کہ مکہ پاک سے آپ کو نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیریں چل رہا تھا، یعنی کہ اللہ بھی، وہ بھی پلاننگ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی پلان کر رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو پلان ہوتا ہے وہ کتنا شاندار ہوتا ہے، کتنا زبردست ہوتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، ماسٹر پلانر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے وہ تدبیر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین حکمت عملی کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ واقعہ یہ ہے جب وہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پلان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دعوت سے منع نہیں آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، تو کافروں نے یہ کہا یہ ان کی کہانی ہم ختم کر دیتے ہیں، یا ان کو قید کر لیتے ہیں، یا ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں، یا جلا وطن کر دیتے ہیں، یا مکہ سے بھگا دیتے ہیں۔ تو یہ پلاننگ کر رہے تھے، دنیا کے اوپر بیٹھ کر مکہ پاک میں یہ پلاننگ کر رہے تھے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیاتنا، ہماری آیات، قالوا، وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، تحقیق ہم نے سن لیا۔ سمعنا سماعت سے ہے، انسان کی قوت سماعت ہوتی ہے نا، قوت سماعت سے کہتے ہیں، انسان کانوں سے سنتا ہے، تو کہتے ہیں قالوا قد سمعنا، تحقیق ہم نے سن لیا ہے، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، ہم تو بھی اس طرح بھی کا کلام بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ جو بات قرآن مجید کے ہیں، ہم اس طرح کا کلام ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یعنی کہ قرآن مجید میں جو واقعات ہیں پہلے انبیاء کی، پہلی امتوں کے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ قرآن پاک ایک قصہ گو ہے اور قصے بیان کرتا ہے، اسٹوریاں بیان کرتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ، اور جب کہا اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا هو الحق من عندک، اگر یہ واقعی آپ کی طرف سے حق ہے، اگر یہ واقعی آپ کی طرف سے حق ہے، قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، بس برسا ہم پر پتھر آسمان سے، ٹھیک ہے، پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ اگر واقعی یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات برحق و سچ ہیں، تو پھر ہمارے اوپر جو ہے نا وہ عذاب آ جائے، اب اتنا بھی عذاب نہیں، یا دردناک ترین عذاب آ جائے۔ تو یہ کفار مکہ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا۔ باقی اگر آپ کا دین صحیح ہے، چلو بھی اللہ سے بات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیس نیس کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں تباہ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ریزن بتائی کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب نازل فرماتا۔
وما کان اللہ لیعذبہم، اور نہیں ایسا خدا ایسا نہیں تھا، یعنی کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیعذبہم تاکہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کے عذاب نہیں آیا کرتے۔ اور پہلی امتوں میں جب اللہ کے عذاب آیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ امتوں کو جو فرمانبردار ہوتے تھے اور نبیوں کو دونوں کو حکم دیتا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن نبی علیہ السلام ان کے اس وقت کے نبی کو یہ کہا جاتا کہ آپ اپنی اس امت کو لے کر اس علاقے کو چھوڑ جائیں، کیوں اس علاقے پر اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اب اس اللہ کے عذاب سے اب کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ وما کان اللہ معذبہم، ایسا اللہ تعالیٰ بالکل نہیں تھا کہ ان کو عذاب دے، وہم یستغفرون، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہوں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوں۔ وما لہم، اور ان کے لیے کیا ہے، یعنی کون سی چیز ہے ان کے لیے، اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، یعنی کہ ان کا قصور بھی ہے، ایسی وجہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب روک دے، کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے۔ اور ایک اور بہت بڑی وجہ ہے وہم یصدون عن المسجد الحرام، اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، یعنی کہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ وما کانوا اولیاء، اور وہ مسجد کے متولی بھی نہیں ہے، مسجد کا ٹھیکیدار بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے وقت مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا ان کے جو مسجد کے جو متولی ہیں اور بیت الحرم کے جو متولی ہیں الا المتقون، وہ تو فرمایا وہ تو متقی ہیں لوگ ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن اکثریت لوگوں کی جاہل ہے اور وہ جانتی نہیں ہے۔ وما كان صلاتهم عند البیت، فرمایا نہیں ہے ان کی نمازیں اللہ کے گھر کے پاس، بیت یعنی خانہ کعبہ کے پاس، الا مگر مقام و تصدیہ، صرف سیٹیاں بجانی ہے اور تاریاں بجانی ہے، یعنی کہ وہاں پر آ کر وہ تماشے کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں نماز پڑھتے وقت۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس عذاب چکھو، سبب کیا ہے جو تم، یہاں پر جو با ہے گرامر کی روح سے با سببیہ ہے، ٹھیک ہے، سبب کیا ہے، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، اس کے تئیں تمہیں عذاب مل رہا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے ان کو روکے، یعنی برائی کے کاموں میں وہ تعاون کرتے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس ان قریب وہ ان پر خرچ کرے گا، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر ہو جائے گی ان کے لیے شرمندگی، افسوس، پشیمانی، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافرو کا یاد رکھ لیجیے، جب بھی قرآن مجید میں آ جائے نا تو اس کا مطلب مراد کافر لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ کافرو جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، الی جہنم یحشرون، وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ جدا کر دے، الگ کر دے خبیث کو پاک سے، یعنی کہ یہ خلط ملط نہ ہو بلکہ حق اور باطل کی علیحدہ پہچان ہو جائے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ، اور بنا دے خبیث کو، بعدہ علی بعض، اور بعض کو بعض پر، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر اس کو اکٹھا کر دے، ڈھیر لگا دے، فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، اور سارے کا سارا باطل جو ہے وہ جہنم کی آگ میں پھینک دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے۔ تو یہ بیٹا یہ اس کی جو ٹرانسلیشن تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، اور ورڈ ٹو ورڈ بھی کی ہے، با محاورہ بھی کی ہے۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں، کلمات الترکیب، تراکیب، ترکیب کی جمع تراکیب، یہ جو تھوڑے سے کلمات ہوتے ہیں، آگے ہے الکلمات والتراکیب، یہ کلمات ہیں کچھ مشکل الفاظ جسے ہم کہتے ہیں۔ یثبتو، وہ قید کر دیں، مکاءن، سیٹیاں، فیرکمہ، وہ جمع کر دیں، جہاں آخری آیت میں آتا فیرکمہ جميعا، پھر سب کو اکٹھا کر دے۔ اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں، داستانیں، ٹھیک ہے۔ تصدیہ، تالیہ، تو یہ بیٹا
کچھ الفاظ مانی تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ان کو بھی آپ نے ضرور یاد کرنا ہے، تو یہ بڑے ہی اہم ہیں۔ اب ہم بیٹا کوشچن آنسر کی طرف آتے ہیں۔ اس کے 3 کوشچن ہیں۔ نمبر 1، اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ نمبر 2، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ اور نمبر 3، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ تو یہ آنسر میں نے نوٹ کر لیے ہیں۔ یہ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 29 تا 37۔ فرسٹ کوشچن ہے، اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ اگر آپ بک سے کرنا چاہتے ہیں تب بھی آسان ہے، یہ بک سے لکھا ہوا ہی ہے۔ اگر آپ اپنے الفاظ میں لکھنا چاہتے ہیں سمجھ گئے تب بھی آپ لوگوں کے لیے صحیح ہے۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا۔ اس کا بڑا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری علیحدہ پہچان شناخت جو کہ پہلے نہیں تھی اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے۔ اور مسلمانوں کی دھاک بیٹھی تھی، ایک وقت آیا تھا اور پورے عرب کے اندر اور اس کے بعد مختلف کہہ لو کہ 48 یا 44 لاکھ مربع میل تک مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی بڑی سلطنت قائم مسلمانوں نے ہی کی ہے، یہ پہچان بنی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور تقوی اختیار کر کے۔ تو فرمایا وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ تو یہ بیٹا پہلے کوشچن کا آنسر ہے۔ آگے کوشچن نمبر 2 ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ یہ کس واقعے کو، یہاں پر کون سا واقعہ بیان ہو رہا ہے؟ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت کا ہے، جب کفار آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے، ٹھیک ہے، کفار آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کہ نعوذ باللہ کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، جیسا میں نے آپ کو مختصر تشریح میں بھی بتایا تھا کہ یہ نبی الاسلام کی ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے۔ آپ ہجرت کا ارادہ کر چکے تھے اور اللہ کی طرف سے بھی حکم ہو چکا ہوا تھا، اور کفار نے جو پلاننگ بنائی ہوئی تھی کہ نبی الاسلام کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا جلا وطن کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری کی ساری تدابیر کو، ساری کی ساری چال مکر و فریب کو جو ہے وہ خس و خاشاک کر دیا اور ٹیس نیس کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باحفاظت اللہ تعالیٰ نے مکہ مدینہ پاک کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا۔ آگے کوشچن نمبر 3 ہے، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ یعنی کہ وہ تو مانگ بھی رہے تھے، مطالبہ بھی کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر عذاب نازل نہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک یہ بیٹا تھوڑا سا آپ اس کو لمبا کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب یہاں سے اس لیے نازل نہ کیا کہ، اور پھر اس کے بعد کہ خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دلانے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراد کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، عذاب دیتا، اور ایسا نہ تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر عذاب نہیں آیا کرتے، اور ان قوموں کے اوپر بھی اللہ کے عذاب نہیں آتے جو قومیں استغفار کرتی ہیں، اللہ سے معافی مانگتی ہیں اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، معافی مانگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں، ایسے لوگوں اور ایسی امت کو عذاب سے دوچار نہیں کرتا بلکہ اپنی حفاظت کے اندر رکھتا ہے۔ تو یہ بیٹا آپ نے یہ 3 کوشچن آپ نوٹ کر لیں۔ السلام علیکم۔